नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर ड्रोन्स भेजे गए और तमाम एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए ये ड्रोन्स जो है वो टकरा गए हैं और उसकी पहली बार वीडियो भी सामने आई है। ऊपर यमनी ड्रोन्स फिर रहे हैं, नीचे एक पूरा पैनिक जो है वो देखा जा सकता है, कैसे सब जो है वो शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और पूरा एक पैनिक है जो वहां पर जो है वो देखा जा सकता है। तो सिर्फ एक ड्रोन भी अगर यमन भेज देता है तो वो पूरे इसराइल को हिला कर रख देता है। तो समझ लेके 3 तरफा अटैक जब इसराइल पर हुआ है, एक तरफ रफा में कैजुअलिटीज हुई, एक तरफ जॉर्डन में अटैक हुआ, एक तरफ जो है वो सदरन एरिया के अंदर यमन ने जो है वो ड्रोन्स भेजे हैं। ये सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और टर्की और इसराइल के दरमियान एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। एक तो टर्की की इंटेलिजेंस ये कंफर्म कर चुकी है कि इसराइल जो है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस टर्की के खिलाफ शुरू कर चुका है। सीरिया में दोनों के जो मफादात है वो अलग अलग हैं और सीरिया के साथ साथ साइप्रस में जो एस्केलेशन है दोनों के दरमियान बढ़ रही है। साइप्रस का वो हिस्सा जो यूनान के पास है और वहां पर इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है और अब उस साइप्रस ने इसराइल के साथ डील की है कि वहां पर इसराइली इक्विपमेंट्स जो है वो डिप्लॉय होंगे। तो ये तो बहुत ही खौफनाक बात है और टर्की ने कहा है कि पूरा साइप्रस जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा अगर ये इसराइली इक्विपमेंट जो है वो यहां पर डिप्लॉय हो गए। तो डील जो है वहां पर हो चुकी है। इसी दरमियान रशियन हाई ऑफिशियल जो है वो ईरान पहुंचे हैं और ईरान के सदर के साथ मुलाकात हो रही है, ईरानियन जो कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, वन आफ्टर अदर। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले यूके से जो कुछ खबरें और बड़ी खबरें जो इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइंस बनी हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है वो यूके में है और बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी ज्वाइंट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें क्लैश हुआ है फलस्तीन के सवाल के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला जो सवाल हुआ है ट्रंप और स्टारमर, पहला सवाल फलस्तीन के ऊपर हुआ है, पहला सवाल यूक्रेन पर नहीं हुआ, पहला सवाल यूरोप पर नहीं हुआ, पहला सवाल बर्तानिया और अमेरिका के रिलेशंस पर नहीं हुआ, टैरिफ वॉर पर नहीं हुआ, कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं उस पर नहीं हुआ, रशिया पर नहीं हुआ, पहला सवाल फलस्तीन के ऊपर हुआ। और बीबीसी का नुमाइंदा था जिसने यह सवाल किया, तो उस पर जनाब अली जो बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करने का इरादा रखते हैं और यही बेहतर सोल्यूशन है एक अमन के लिए, मिडिल ईस्ट में अमन के लिए यही सोल्यूशन है। ट्रंप ने कहा कि मैं इसको डिसएग्री करता हूं, यानी ओपनली एक डिसएग्रीमेंट और एक क्लैश जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ। उतने वाला नहीं जो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान हुआ था, ये जरा डिफरेंट लेवल का था। लेकिन उसमें जो ट्रंप ने बातें की हैं उसको पूरी दुनिया सुन रही है और हैरान है। ट्रंप ने जनाब उसमें खूब रोने धोने किए, इसराइल को विक्टिम पोर्ट्रे किया और कहा कि मेरे पास हॉस्टेजेस जो हैं वो ओवल ऑफिस आई थी और उन्होंने मुझे जो स्टोरीज बताई हैं कि उन पर हमास ने कितना जुल्म किया है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी स्टोरीज जब नहीं सुनी है और उनको बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था और उनको बस जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाना जो है वो दिया जाता था। और मतलब उसने 4 मिनट वो इसराइल को बयान करता रहा कि ये जुल्म हुआ इसराइल के। और अक्टूबर 7 जो है ये दुनिया की तारीख का सबसे वायलेंट डे था, ये जनाब अली उसने बयान किया। उसने ये बयान नहीं किया कि 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे इसराइली बमबारी, गोलियों और आर्टिलरी और जो समंदर से अटैक्स होते हैं और बरहरास गोलियां और स्नाइपर्स का भी कंफर्म हो चुका है, 20,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर मारे गए हैं। जो डेली हॉरर्स हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो इंसानियत ने कभी देखे भी नहीं है, वो उसने एक वर्ड भी बयान नहीं किया और इसराइल को वो पोर्ट्रे कर रहा है कि ये बड़ा विक्टिम है। और वो कैदी जो रिलीज हुए तो कितने खुश थे और उनकी जो सेहत थी वो बेहतरीन कंडीशन के अंदर थे और वो अपने इंटरव्यूज में इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें हमास से खतरा नहीं था, बल्कि उनको असल खतरा जो इसराइली बॉम्बिंग से था। और जिस अंदाज में इसराइल ने रैकलेस बॉम्बिंग की है इसके अंदर बहुत सारे कैदी मारे भी गए हैं और ये तो हमास का कमाल है कि उन्होंने अभी तक कैदी जब बचाकर रखे हुए हैं, वगैरह नेतन्याहू ने जब कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही कैदी जो है वो इसराइल के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं जंगबंदी के लिए और वो ये कह चुके हैं कि कैदियों को वापस लाने का एक ही तरीका है, वो है सीजफायर। तो यानी ट्रंप बिल्कुल एक अलग, हालांकि साथ जो बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा है वो एक दूसरी बात कर रहा है। तो इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, यानी आज भी इसराइल एक विक्टिम ही है। तो जब वो इस अंदाज में चीजों को देखते हैं तो यहां पर कैसे सोल्यूशन होगा मुझे बताइए। जब देखने की अप्रोच ही ये है तो फिर सोल्यूशन कैसे होगा। तो इसलिए ये काफी खौफनाक बात है और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स को तेजी के साथ जब तैयारी करनी चाहिए। जरा हेडलाइंस देखिए, ट्रंप एंड स्टारमर क्लैश ऑन ब्रिटेन्स पैलेस्टाइन रिकॉग्निशन। ट्रंप, हम जंगबंदी चाहते हैं और टेंशंस को ईज करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, पता नहीं कौन सी जंगबंदी जो वो चाहता है। और फिर दूसरी बात ये हुई कि ट्रंप ने कहा स्टारमर को कि वो आर्मी को इस्तेमाल करे, मिलिट्री को इस्तेमाल करे माइग्रेशन को रोकने के लिए। अब देखें ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि ये माइग्रेशन जो है ना ये बहुत बड़ा इशू है। माइग्रेशन का इशू कनेक्ट होता है मिडिल ईस्ट की जंगों के साथ भी, अफ्रीकन वॉर्स के साथ भी, क्योंकि इसी वजह से माइग्रेशन हो रही है। तो यूरोप के अंदर ये डिबेट है और फिर बर्तानिया के अंदर चूंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। ट्रंप का ये बयान तो अंदरूनी सूरत हाल को मजीद हवा देने वाली बात है ना, कि ऑलरेडी वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं और ट्रंप ये तासुर दे रहा है कि बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर तो कुछ ज्यादा कर ही नहीं रहा इसको रोकने के लिए। तो ये काफी यानी कि उनको नागवार बात गुजरी। और तीसरी बात यह है
جو اس وقت یہاں اس ریجن میں اور مڈل ایسٹ میں اور چائنا میں دیکھی جا رہی ہے ٹرمپ کی بات. اس ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کا کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو ریکیپچر بگرام ایئر بیس ان افغانستان. اور یہ بیس, اس کی اہمیت یہ ہے ٹرمپ کے بقول کہ یہ صرف 1 گھنٹہ دوری پر ہے فرام دا پلیس ویئر چائنا مینوفیکچرز اٹس نیوکلیر ویپنز. تو ٹرمپ نے کھلے انداز میں یہ دھمکی لگائی ہے کہ وہ یہ بیس لینا چاہتا ہے. کیوں؟ چائنا کے خلاف. یعنی اس میں ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ چائنا کے خلاف یہ بیس جو ہے وہ لینا چاہتا ہے, اور ساتھ دھمکی بھی لگائی ہے کہ یہ چائنا سے یہاں سے ہمارے جنگی طیارے اڑیں گے تو صرف 1 گھنٹہ لگے گا. تو یہ وہ گریٹ گیم ہے, اور یہاں پر بیٹھ کر وہ ایران کو بھی مانیٹر کریں گے, چائنا کو بھی کریں گے, اور پاکستان اور باقی اس ریجن کو بھی کریں گے. یہ بیس وہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے, یہ بات بھی لکھ لیں, کیونکہ افغانستان جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے سفیر آف انفلوئنس میں جا چکا ہے. اور جب ٹرمپ یہ اوپنلی کہہ رہا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس لے گا اور اگینسٹ چائنا لے گا, تو چائنا لینے دے گا یہ ایئر بیس. تو بہرحال یہ گریٹ گیم ہے, اور اس پالیسی کے نتیجے میں بہت ساری ڈی اسٹیبلائزیشن, نئی جنگیں. ایران کو بھی وہ تو اس لیے ڈسٹرائے کرنا چاہ رہے ہیں نا, ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے کئی ان کے مقاصد ہیں, کیونکہ ایران ایک تو اسرائیل اس کو اپنے لیے خطرہ بتاتا ہے, پھر نیو ورلڈ آرڈر میں ایران ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے, پھر برکس میں انرجی کا مرکز ہے وہ ایران ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایران کو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ان کو بیس جو چاہیے. ویسے ایک دلچسپ خبر بھی یورپ سے دیکھیے, میکرون نے سبمٹ کرنا ہے سائنٹیفک ایویڈنس کورٹ کے اندر کہ ان کی جو وائف ہیں واز ناٹ بورن اے مین. ان کی جو وائف ہے ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ تو مین ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میل ہے. سو عجیب سا الزام ہے, وہ لگتا رہتا ہے, لیکن اب وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا. اب میکرون کو سائنٹیفک ایویڈنس جب دینا ہے, تو یہ خبر شامل کرنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ایشوز وہاں پر جاری ہیں, اور اس طرح کے ایشوز بھی جاری ہیں. مطلب اگر یہ ثابت ہو جائے میکرون کے خلاف بات, تو اس طرح کے ایشوز پر گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہوتی ہے. تو اسرائیلی لابی جو ہے وہ اس طرح کے بہت سارے ایشوز کو استعمال کر لیتی ہے. کوئی بھی ایسا لیڈر جو ان کے مقاصد کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, تو پھر وہ کوئی بھی اس طرح کا ایشو بھی استعمال کر لیتے ہوتے ہیں. مطلب وہ ایشو سم ٹائم وہاں پر جینون ہوتا ہے, اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, سم ٹائم ڈفرنٹ ایشوز جو وہ کریٹ کیے جاتے ہیں. تو یورپ کے بہت سارے پھڑے اس وقت چل رہے ہیں. جناب علی, ہوتیز نے ڈرونز بھیجے ہیں اور کریش آؤٹ سائڈ ایلات ہوٹل. وہ ایلات میں ہوٹل کے بالکل اوپر جا کر جو ہے وہ گرا ہے, اور اس کی ویڈیو آئی ہے. نیچے اسرائیلی سینٹرل جو ہے وہ پورا ایک پینک ہے, سائرنز بج رہے ہیں, تو ایک پینک ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, اور وہ ڈرون اوپر پھر رہا ہے. وہ ویڈیو میں آ رہا ہے, ڈرون اوپر سیر کر رہا ہے, اوپر سے نظارہ لے رہا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ گھوم پھر کر جو ہے وہ ایک ہوٹل میں جناب ٹکرا گیا. تو یہ ایلات میں ہوا ہے, اور ویڈیو جو اس کے سامنے آئی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو یمن جب مسلسل ڈرونز بھیج رہا ہے, اور اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کر رہا ہے. اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو یمنی ڈرونز پینیٹریٹ کر رہے ہیں. جو فلسطینی ریزسٹنس ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ غزہ میں ایگریشن شروع کرنے کے بعد غزہ سٹی میں ان کو کوئی اپنے قیدی جو ہے وہ ملنے والے نہیں. اور یہ بات سن لے اسرائیل, نہ ہی ڈیڈ نار الائیو. اسٹارٹ آف دا کرمنل آپریشن ان غزہ سٹی, اور اس کی جو ایکسپینشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ enemy will not obtain any prisoner alive or dead. زندہ بھی اور ڈیڈ بھی ان کو کسی صورت جو نہیں ملے گا. اور ہیرڈز کی 2 ہیڈ لائن دیکھیے, گلوبل آؤٹریچ ایٹ اسرائیل از اباؤٹ غزہ ناٹ اینٹی سیمیٹزم. یعنی جو ٹرمپ کا بیانیہ ہے, جو جرمنی کا بیانیہ ہے, جو اسرائیل اور نیتنیاہو کا بیانیہ ہے, جو امریکی ایمبیسڈر کا بیانیہ ہے, جو روبیو کا بیانیہ ہے کہ یہ اینٹی سیمیٹزم دنیا میں پھیل رہا ہے, اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہیرڈز نے لکھا نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جو غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے. ان غزہ سو کالڈ ایویکویشن آف سیویلینز از اے ٹریل آف بامز اینڈ ڈیتھ. الفاظ ہے وہ ختم ہو رہے ہیں, لوزنگ دیئر میننگ اینڈ نو لانگر کنوے واٹ از ہیپننگ, ون ریزیڈنٹ رائٹس. غزہ کے ایک شہری کا بیان ہیرڈز نے لکھا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے, اور یہ جو ایویکویشن آف سیویلینز ہے اصل میں یہ ٹریل آف بامز اینڈ ڈیتھ ہے. تو یہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی ٹریجڈی, اتنا بڑا المیہ, اتنا بڑا ظلم, سفاکیت اور بربریت ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا فالو آؤٹ بہت برا ہوگا. اٹلی کنسیڈرنگ کہ ٹریڈ سینکشنز اگینسٹ اسرائیل لگائی جائیں. ابھی تک ویسے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, لیکن چلو ویسے اسرائیل اب خود بھی اس بات کو یہ ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, جو نیتنیاہو نے کہا کہ ہم آئسولیٹ ہونے جا رہے ہیں, کہ سینکشنز اب ان کے خلاف لگنے جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ویسٹ بینک میں تمام حدیں کراس کرنے جا رہے ہیں, غزہ میں تو کئی حدیں آلریڈی کراس ہو چکی ہیں. تو یہ والا اگریشن جس کو سب اپوز کر رہے تھے اسرائیل نے پھر بھی کر دیا. تو سینکشنز لگیں گی, اسرائیل رکے گا نہیں. پہلے لگتی تو شاید رک جاتا, اب وہ رکے گا نہیں. اب سینکشنز کے نتیجے میں اسرائیل کمزور کتنا ہوگا, ڈیمیج کتنا ہوگا, کیا وہ اس کو سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, یہ بہرحال اب ریزلٹ کے اوپر بات چلی گئی ہے. معاملہ رکے گا نہیں, سینکشن سے بھی رکے گا نہیں. محمود عباس جو ہے وہ ٹرکی کا دورہ کر رہے ہیں, اور اردگان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹرکش پیلسٹینین لیڈرز میٹ ان انقرہ. اسرائیل ایسکلیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ تھریٹنز ریجنل پیس. اردگان نے کہا ہے ایک ڈیفرنٹ پیٹرن جو دیکھا گیا, یعنی سب کی ملاقات دوحہ میں ہوئی,
لیکن اس کے بعد بائیلیٹرل دورے بھی ہوئے، جیسے امیر قطر کی ملاقات جارڈن کنگز کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اگلے ہی دن جارڈن کا دورہ کیا۔ MBS اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی ملاقات دوحہ میں ہو گئی تھی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے پاکستان کے پرائم منسٹر نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا۔ اسی طرح محمود عباس کی ملاقات دوحہ میں اردگان کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن پھر محمود عباس جو ہے وہ ٹرکی کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے فیصلے جو وہاں پر ہوئے ہیں، اب ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ آگے جو ہے وہ کرنا کیا ہے۔ ایک ڈیل درمیان میں سیریا کی بھی چل رہی ہے، اور الشرا نے کہا ہے کہ ہماری جو ٹاکس ہیں وہ آنے والے دنوں میں نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ کوئی سیکورٹی ڈیل ہماری ہو جائے۔ یہ ڈیل چلے گی نہیں، یہ ڈیل ہو تو سکتی ہے، ابراہم اکارڈ بھی ہو گیا، تو یہ چلے گی نہیں ڈیل، کیونکہ اوور آل ریجن کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے، الشرا جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل جو ہے وہ چلنے والی نہیں ہے۔ جو سائپرس ہے نا، وہاں پر بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو اسرائیلی وہاں پر جا رہے ہیں، سائپرس کے لوگوں کو بڑا اس کے اوپر بڑی تشویش ہے کہ یہ یہاں پر جو آباد کاری کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سائپرس کی گورنمنٹ ہے وہ مکمل اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور سائپرس کا ایک حصہ ٹرکی کے پاس ہے۔ اب سائپرس کی گورنمنٹ اسرائیل سے ایئر ڈیفنس لینے جا رہی ہے اور دیگر اکوپمنٹ سے لینے جا رہی ہے۔ اس پر ٹرکی نے جو ہے وہ وارن کیا ہے۔ ٹرکی ویجیلنٹلی مانیٹرز گریک سائپرٹ اسرائیل ڈیل وارنز سائڈز۔ ٹرکی وارنز سائپرس اسرائیل's air defense system could destabilize the island۔ یہ پورے آئلینڈ کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا، یہ بات ذہن میں رکھے سائپرس۔ تو یہاں پر بھی ایک، چونکہ گریس اور ٹرکی میں پھڈا ہے، اور گریس جو وہ قریب ہے اسرائیل کے، اور گریس ہی کے کنٹرول میں سائپرس ہے، تو یہ کافی زیادہ گریٹ گیم یہاں پر بھی چل رہی ہے۔ اور سائپرس اس لیے امپورٹنٹ ہے، وہاں سے اسلحہ بھی آ رہا ہے، وہاں کی بیسز بھی استعمال ہوتی ہیں، وہاں سے جو ابھی جو اسرائیلی جنگی طیارے آتے ہیں ادھر حملہ کرنے کے لیے، تو اس کی ایئر فیولنگ کے لیے جہاز وہاں سے بھی اڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں، مطلب سائپرس اس سارے معاملے میں پوری طرح سے انوالو ہے، ایک سپلائی لائن کے طور پر، بیسز، سرویلنس، بہت سارا۔ اور جیسے ایران کی جنگ چل رہی تھی تو انہوں نے اپنے جو طیارے ہیں، اور جیسے نیتنیاہو کا بھی طیارہ تھا وہ سائپرس میں کھڑا کر دیا تھا، تو ایسا بھی ہو رہا ہے۔ سو اس سائپرس والے معاملے سے آپ ذرا ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر کوئی بھی بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کو ورلڈ وار میں تبدیل ہوتے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ مثال کے طور پہ ادھر یوکرین کی جنگ چل رہی ہے یعنی یورپ میں، آگے سائپرس میں آ جائیں، سائپرس سے آگے مڈل ایسٹ جہاں لڑی جنگ چل رہی ہے، اور جیسے سعودی عربیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے، اگر وہاں ریجنل وار چھڑ جاتی ہے تو پاکستان بھی اس میں انوالو ہو جائے گا۔ پاکستان انوالو ہوگا تو آلریڈی ساؤتھ ایشیا میں کیا حالات ہیں، اور آگے چلے جائیں نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، وہاں ایک مسلسل پھڈا جاری ہے، اور تائیوان کا ایشو، اور جاپان، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ تھائی لینڈ اور آپ نے وہ جنگ دیکھی ہے، تو یہ سارے آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور ادھر اوپر چلے جائیں تو لیٹن امریکہ، وہاں پر ایک پوری جنگ شروع ہو چکی ہے لو انٹینسٹی میں، امریکہ نے حملے تو شروع کر دیے ہیں ان کی کشتیوں کے اوپر، اور انہوں نے آگے سے جب جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کیا یہاں سے پیچھے ہٹنے والا ہے؟ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس میں اس کی جو ہے وہ پسپائی ہوگی۔ تو یہ مطلب ایک عجب صورتحال دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک کے ساتھ ایک جڑتا چلا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک بیٹل فیلڈ ہے، اور افریقہ میں تو ویسے ہی جنگیں جاری ہیں، ایک کے ساتھ ایک بیٹل فیلڈ ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، کہ اس میں پوری دنیا ہی لپیٹ میں ہوگی۔ پچھلی جو آرمی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ساری دنیا انوالو نہیں تھی، کہا اس کو آرمی جنگ ہی جاتا ہے، بڑی پاورز انوالو تھی۔ ویسے ورلڈ وار اس کو کہتے ہیں جب دو ورلڈ پاورز براہ راست جنگ میں آ جائیں تو اس کو ورلڈ وار کہتے ہیں، لیکن اس کا جو حجم ہے وہ بہت بڑا ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی اس کے اندر جب وہ کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہو جائے گی۔ اور رشین جو ڈیلیگیشن ہے، رشیا کے جو انرجی منسٹر ہیں، یہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، وہ ایران پہنچا ہے، اور ایران کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ایران کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران اور رشیا کا جو سکسیسفل کوآپریشن ہے، یہ یونیلیٹرلزم کا ایرا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی امریکن ہیجمنی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایران's ٹاپ جنرل ہیلز رشیا's very good firm stance against Israel in 12-day war۔ تو کمانڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو ایرانین کمانڈرز نے اپریشیٹ کیا کہ جو رشیا نے فرم سٹانس لیا۔ پیوٹن نے کیٹاگوریکلی کہا کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ نہیں نکالیں گے، ایرانین نیوکلیر سائٹس کے اوپر میں جو ہمارے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نہیں نکالیں گے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل یہاں پر مجبور ہو گیا کہ وہاں پر اگر وہ اٹیک کرتا تو آگے سے رشین سائنٹسٹ اس میں مارے جاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ تو یہ بہت غیر معمولی سٹانس تھا جو رشیا نے لیا۔ اور اس کے علاوہ جو ملٹری سپورٹ دی ہے، ابھی جنگی تیاروں کے اوپر ایشو ہے ایران کو، رشیا کو، لیکن بہرحال چونکہ رشیا کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ تو اس میں بہت ساری تبدیلی تو آئی ہے۔ نیتنیاہو کو تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا جتنا رشیا اور ایران قریب آگے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ حل بھی ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ آگے جا بھی چکے ہیں۔ اسی درمیان جو ہے وہ یوکرین کی جنگ، وہاں پر ایسٹیمیٹ یہی ہے کہ کوئی ول نہیں ہے یوکرین کی جنگ روکنے کی، اور اس وقت ایسا کوئی انوائرمنٹ بھی نہیں ہے اس جنگ کو روکنے کا، اور خطرہ یہی ہے کہ جس ڈائریکشن میں معاملات بڑھ رہے ہیں نیٹو اور رشیا کی براہ راست جنگ ہو جائے گی۔ یہ امریکن بڑے تھنک ٹینکس بھی بات کر رہے ہیں، یورپینز کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بات سیدھی ہے، کیونکہ جنگ روکنے کا آپ کے پاس کوئی ایسا سولوشن نہیں ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ نیٹو کو یہ قبول کرنا ہے کہ وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا، نیٹو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نیٹو اس کو قبول کر لے تو نیٹو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے
दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई हैं, लेकिन इस जंग का जो रूट कॉज है वो एक आलमी जंग छेड़ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। अब पोलैंड ये कह रहा है कि हमें नेटो के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस तक एक्सेस की जाए, काउंटिंग ऑन फ्रांस सपोर्ट। पोलैंड है, इसको राइट होना चाहिए टू ज्वाइन न्यूक्लियर शेयरिंग एंड इवेंचुअली हम अपना सिविलियन और मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो बना सकें। ये अब यूरोप के अंदर बहुत बड़ा ये इशू पैदा होने जा रहा है, और यूक्रेन और गजा की जो जंगें हैं इन्होंने दुनिया को बहुत ज्यादा बदअमनी की तरफ धकेला है, खासकर न्यूक्लियर के हवाले से। न्यूक्लियर के हवाले से इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, खासकर जब ईरान पर हमला हुआ है तो और ज्यादा बड़ी है कि कोई गारंटीज आपके लिए मानी नहीं रखती हैं। पोलैंड अब कह रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर बनाएंगे, ठीक है। अगर पोलैंड बनाएगा तो फिर यूरोपियंस दीगर भी बनाएंगे। देखिए एक अंडरस्टैंडिंग है ना, एक अंडरस्टैंडिंग है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो बहुत वेल्दी हैं लेकिन न्यूक्लियर नहीं बनाते, तो एक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में कायम है। लेकिन अब वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। यहां भी इसराइल की वजह से डैमेज हुई है और वहां पर जो नेटो का बिहेवियर है उसकी वजह से भी डैमेज हुई है। तो ये बड़ा संगीन मामला है। यानी पोलैंड कह रहा है कि हम बनाएंगे, तो पोलैंड पीछे भी कैसे हटेगा, जाहिर है। तो पोलैंड अगर बनाएगा तो उसको वो क्या सैंक्शन करेंगे, और अगर वो बनाएगा तो फिर बाकी भी बनाएंगे। और यूरोप की तो 500 साल हिस्ट्री है, ये एक दूसरे के साथ लड़ते आए हैं। तो ये काफी कम्प्लेक्स मामलात हैं और मामलात मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने दहाइयों की मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस के बाद, इस सब के बावजूद मिडिल ईस्ट में वो अमन नहीं ला सका, वो फेल हो चुका है। दहाइयों से अमेरिका मिडिल ईस्ट में उसकी प्रेजेंस है लेकिन वो अमन नहीं ला सका है, और उसकी अनकंडीशनल सपोर्ट इजराइल के लिए वो यहां पर जंगों का सबब बनती रही और आज भी बन रही है, और आगे भी जंगें ही जंगें जो नजर आ रही हैं। इसलिए मुसलसल जंगों में रखने की वजह से ये रीजन अमेरिका को भी उसी तरह से यहां से निकाल देगा जैसे उसने बर्तानिया को निकाला और उससे पहले जैसे दीगर ताकतों को निकाला। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।